بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی مجلس میں سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت نمبر 138 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں جو پیغام بندوں کے نام جاری فرمایا ہے، اس پیغام کو اس مختصر سے وقت کے اندر مختصر انداز میں ہمیں سمجھنا ہے اور زندگی میں اس کو اتارنا ہے۔ چنانچہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پیش کیا ہے، اس پیغام کو سمجھنے سے پہلے اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اور ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ کا تو ترجمہ ہوا۔ اس آیت شریفہ کا مقصد اور منشا ایک تو یہ کہ اس آیت شریفہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کے یہاں ولادت، بچے کی ولادت کے اوپر عیسائیت اور نصرانیت اور یہودی کے یہاں یہودیت کے بنانے کا جو طریقہ تھا، ضابطہ تھا، اس کی تردید فرمائی ہے کہ وہ خاص قسم کے پانی میں جو زرد رنگ کا ہوتا تھا، جس کو آج بھی وہ لوگ بپتسمہ کہتے ہیں، ولادت کے بعد اس پانی کے اندر بچے کو نہلاتے تھے، اور نہلانے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نصرانیت کا اور یہودیت کا رنگ چڑھا دیا، اب یہ بچہ یہودی بن گیا اور اب یہ بچہ نصرانی بن گیا۔ بچے کی ولادت کے اوپر جو اسلامی احکام اور اسلامی ہدایات ہے، ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ کہ بچے کی معقول عمر ہو جائے اس کے بعد اور بچہ متحمل ہو، اس وقت اس کی ختنہ بھی کی جائے۔ چنانچہ
نصارہ ختنہ نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے یہ کام کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اسلامی رنگ چڑھانے کے لیے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہی جائے، بچے کے اور نومولود کے سر پر جو بال ہے اس بال کو کاٹا جائے۔ ایک اور تعلیم یہ ہے کہ بچے کے نومولود بال کے ہم وزن تقریباً 4 گرام کے بال ہوتے ہیں، اس 4 گرام کے بقدر چاندی کا صدقہ کیا جائے یا اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے۔ نیز جب عمر متحمل ہو جائے اور نومولود اگر متحمل ہو تو فوری طور پر بھی ختنہ کا حکم ہے اور ورنہ بعد میں بھی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے لیے خوشی کی تقریب مہیا کی جائے، جس کو ہم عقیقہ کہتے ہیں، کہ دعوت کی جائے اڑوس پڑوس کی۔ تو ان تمام بالا ہدایات کو پس پشت ڈال کر کے نصارہ اور یہودی بس ایک خاص زرد قسم کے رنگ میں رنگنے کے اوپر اکتفا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کے اندر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ جس رنگ میں تم نے رنگا ہے وہ رنگ تو ختم ہو جائے گا، اور اللہ کا جو رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے مراد مفسرین کے یہاں دین فطرت ہے، یعنی اسلام ہے، ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے سرفراز فرمائے، ایمان کی توفیق دے دے اور اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، اور اس رنگ کے اندر جو بندہ رنگ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رنگ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دائمی ہے، کبھی پھیکا پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک تو ان کی یہ رسم کی، غلط رسم کی تردید کرنا مقصود ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے نام یہ جاری فرمائی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو رنگ کے ساتھ تشبیہ دے کر کے بندوں کو یہ ہدایت اور یہ میسج اور پیغام جاری فرمایا کہ او میرے بندو، زندگی کے اندر رنگ کی طرح جس طرح رنگ نمایاں ہوتا ہے، ایمان کے ثمرات نمایاں ہونا چاہیے، اعمال صالحات کے ثمرات نمایاں ہونا چاہیے۔ جس طرح صحابہ کی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ نمایاں تھے، ہماری زندگیوں کے اندر بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بھکتی، اللہ کی عبادت اور اس کی پرستش کے اندر انسان کو مشغول رہنا چاہیے۔ یہ رنگ جس کی زندگی میں چڑھ گیا وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی کٹھنائی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمہ وقت رب کی رضا کی خاطر اس رنگ کو باقی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اس رنگ سے فائدہ اٹھائے، ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر پختگی اور استقامت اور مضبوطی دکھائے، تاکہ شیطانی جو طاقت ہے اور جو طاغوتی طاقت ہے، اس طاغوتی طاقتوں کے سامنے ایمان والا اور ایمان اور اعمال صالحہ ڈٹ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو دین اور ایمان اور اعمال صالحہ اور دینی فطرت اور اسلام کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ تیسری تعلیم یہ بھی نکلی کہ بندے سے اللہ تبارک و تعالی مطالبہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کے بارے میں، دین اسلام پر استقامت ہو،
کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی اعمال کیے، کبھی ایمان قبول کیا، کبھی ایمان سے مکر گیا، کبھی اعمال صالحہ بجا لائے، کبھی اعمال صالحہ کو ترک کیا، جی میں آیا تو اعمال حسنہ کیے، جی میں آیا تو اعمال حسنہ کو ترک کیا، اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ تیسری ہدایت، تیسرا پیغام اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ بھی محسوس ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے استقامت طلب کر رہے ہیں کہ میرے بندوں استقامت چاہیے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر۔ آج کل خاص طور پر جو ماں بہنیں اپنے حسن کے نکھار میں جو پاؤڈر اور لالی اور دوسری چیز سے اپنے حسن کو نکھارنے کی فکر کرتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل یا ناجائز ہے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے شوہر کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر یاد رکھو، ہر وہ کام جو کام غیر کے سامنے خاتون کے لیے کرنا ناجائز ہے، اگر وہ خاتون اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے شوہر کے سامنے اگر وہ کام کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو اپنے حسن کے نکھار کی فکر کرنے والی خواتین سنیں اس آیت شریفہ کا خاص طور پیغام ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ او میرے بندیو اپنے ظاہر کے حسن کا خیال رکھنے والیا، اب باطنی اعتبار سے جس سے حسن نکھرتا ہے، ظاہر بھی سنورتا ہے، باطن بھی سنورتا ہے، ظاہر بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، باطن بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ کاش خواتین کو ظاہری ادویات اور ظاہری پاؤڈر وغیرہ کا جتنا اہتمام ہے، کاش کہ اتنا اہتمام اپنی زندگی میں ایمان کی پختگی کا آ جائے، اعمال صالحہ کا آ جائے، تو ان کی زندگیوں کے اندر دین میں بھی اور رات میں بھی ایک نور جھلکے گا، اور ایک نور چھلکے گا، اور وہ جو نور ہے وہ نور اپنے اولاد کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک مختصر سا قصہ کہ خواجہ بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کے سامنے کہا کہ اماں جان جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے تب سے لے کر کے آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ او بیٹے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ تو خواجہ بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں جان تکلیف تو میں نے اٹھائی تہجد کے وقت، تہجد میں نے پڑھا ہے تو میرا کمال ہے، تمہارا کمال کیسے ہو گیا؟ فرمایا بیٹے، جب تم چھوٹے تھے دودھ پیتے تھے میرے گود میں، دودھ کے پینے کے زمانے میں کبھی کوئی دودھ کا قطرہ جب بھی تم کو میں نے اپنی چھاتی سے ملایا تو باوضو دودھ پلایا ہے۔ یہ باوضو دودھ پلانے کے اہتمام کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی میں تہجد کو فوت نہیں ہونے دیا۔ امت کی جب مائیں اس رنگ کی جب اتنا اہتمام کرے گی، جب اس رنگ کی اتنا اہتمام کرے گی تو اس کی کوکھ سے ایسے جیالے پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اور بندیوں کو آخرت کا جو رنگ ہے ایمان اور اعمال صالحہ اس میں مشغول، اس کو لینے والا بنائے اور اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔